السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے غصے میں آ کر 3 افراد کو سزائے موت سنا دی۔ عوام الناس کا خیال یہ تھا کہ یہ تینوں ہی بے گناہ ہیں۔ سزائے موت کے قیدیوں کو پھانسی گھاٹ لایا گیا اور وہاں پر پھانسی دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ 2 دیواروں پر ایک درخت کا موٹا سا تنا رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک چرخی لگی ہوئی تھی، ایک بہت بھاری پتھر ایک مضبوط رسے کے ساتھ اس تنے کے اوپر لٹک رہا تھا۔ یہ رسہ پیچھے لگی ہوئی چرخی کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس چرخی پر ایک بڑا سا ڈنڈا 6 لوگ مل کر گھماتے اور پتھر زمین سے اوپر اٹھ جاتا۔ اس ڈنڈے کو پیچھے باندھا ہوا ہوتا تھا۔ جس کو سزائے موت دینا ہوتی تھی وہ پتھر کے نیچے کھڑا ہوتا، پیچھے سے اس رسے کو کھول دیا جاتا، بہت تیزی سے پتھر نیچے گرتا اور اس کے نیچے کھڑا شخص ایک لمحے میں کچل کر مارا جاتا۔ جن لوگوں کو پھانسی دی جا رہی تھی ان میں ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس پتھر کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ عالم سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ عالم نے کہا کہ میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، مجھے یقین ہے میں بے قصور ہوں، وہ مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد رسے کو پیچھے سے کھول دیا گیا، لیکن بھاری بھرکم پتھر عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور عالم کو باعزت بری کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر وکیل کو بلایا گیا۔ وکیل سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے وکالت کی ہے، آج میرا رب میرے ساتھ انصاف کرے گا، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ پتھر جسے اوپر اٹھا لیا گیا تھا اس کا دوبارہ رسہ کھول دیا گیا۔ پتھر ایک بار پھر وکیل کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور وکیل کو بھی باعزت بری کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر فلسفی کو لایا گیا۔ اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے آ کر کہا کہ عالم کو اس کی سچائی اور وکیل کو اس کے انصاف نے نہیں بچایا۔ دراصل رسے میں ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی میں آ کر پھنس جاتی ہے، اسی وجہ سے پتھر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا۔ اس میں واقعی گرہ لگی ہوئی تھی جو ایک مخصوص جگہ پر آ کر پھنس جاتی تھی۔ اب کی بار انہوں نے وہ گانٹھ کھول کر رسہ چھوڑا۔ اب کی بار پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور ایک لمحے میں فلسفی کا ذہین سر کچلا گیا۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے اور بہت سارا علم اور آگاہی ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا حکمت کہلاتا ہے۔